موضوع ہے غذائی آلودگی، فوڈ پولوشن۔ پچھلے کئی برسوں میں جہاں آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، وہیں قدرتی وسائل میں بھی کمی آئی ہے۔ ماحول میں بھی منفی اور مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ انسان کی بنیادی ضروریات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا اثر جہاں دیگر ضروریات زندگی پہ پڑا ہے، وہیں غذائی ضروریات پر بھی اثر انداز ہوا ہے، کیونکہ غذا انسان کی بنیادی اور اہم ضرورت ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی بڑھتی ہوئی آبادی، اس کی وجہ سے لوگوں کو غذا کا حصول مشکلات کی طرف لیے جا رہا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر ان مشکلات پر قابو نہیں پایا گیا تو غذائی قلت شروع ہو جائے گی۔ غذائی قلت کو روکنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غذا کی پیداوار میں نئے طریقوں سے اضافہ کیا جائے اور لوگوں کو سبزیوں کی طرف مائل کیا جائے۔ اگر آج کل ہر ملک میں گوشت کے بجائے سبزیوں کا استعمال بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں لوگ ابھی تک سبزیوں کی حفاظت سے ناواقف ہیں۔ سبزیاں ہمارے غذا کا اہم جز ہیں، کیونکہ سبزیوں میں معدنیات، وائٹامنز، کاربوہائیڈریٹ، امینو ایسڈ اور فائبر وغیرہ شامل ہیں، جو کہ انسان کے میٹابولک عمل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے نظام ہاضمہ کے دوران جو ایسڈ بنتے ہیں، انہیں بھی اعتدال میں رکھنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ مثلاً پھلیوں، بیجوں سے ہمیں پروٹین حاصل ہوتا ہے۔ کیلشیم، فاسفورس اور آئرن جو ہڈیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں، وہ صرف اجناس میں ہی نہیں بلکہ سبزیوں سے بھی حاصل ہوتے ہیں، مثلاً پالک، مٹر، لوبیا، شلجم، چقندر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سیلولوز کی بڑی مقدار گوبھی اور بند گوبھی وغیرہ میں پائی جاتی ہے، جو کہ نظام ہاضمہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک غذائی ماہر کے مطابق ایک آدمی کی روزانہ کی غذا میں 300 سے 350 یعنی 300 سے 350 گرام سبزیاں شامل ہونی چاہیے، مگر اس وقت ہمارے ملک میں ایک عام آدمی کی غذا میں صرف 80 سے 90 گرام سبزی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کو ایسی تعلیم دینی پڑے گی کہ لوگ سبزیوں کی طرف مائل ہوں۔ غذائی پیداوار یعنی اناج، سبزیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایگرو کیمیکل طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ چوہوں اور دیگر فصلیں تباہ کرنے والے کیڑے مکوڑے اور جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کیمیکلز کے استعمال سے ایک تو زمین کی زرخیری کم ہوتی ہے، دوسری یہ کہ جب یہ کیمیکل سبزیوں اور اجناس کے ساتھ مل کر جسم میں داخل ہوتے ہیں تو مختلف بیماری کی شکل ظاہر کرتے ہیں، مثلا کینسر، نفسیاتی اثرات اور الرجی وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ جراثیم کش ادویات موت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ غذا میں ذائقہ، خوبصورتی اور خوشبو نے فوڈ کلرز اور کیمیائی ارکیات کو بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ سادہ کھانا کھانے کے بجائے مزیدار اور چٹپٹے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان فوڈ کلرز اور کیمیائی ارکیات سے بنے ہوئے چٹپٹے کھانوں نے صورتحال کو بگاڑ دیا ہے، کیونکہ یہی ملاوٹ غذا سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، جس میں ڈائریا، ہیضہ، فوڈ پوائزننگ، گردوں اور دل کے امراض اور کینسر جیسے بیماریاں شامل ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے ماحول میں آلودگی کی شرح بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے خوراک میں بھی آلودگی کی آمیزش ہوتی جا رہی ہے۔ یہ آلودگی انسان خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، یعنی کارخانوں اور ملوں سے اور گاڑیوں سے نکلنے والی خطرناک گیس ہوا میں شامل ہو کر ہمارے ماحول کی آلودگی کا سبب بنتی ہے۔ پھر یہ آلودگی غذائی اجزاء تک پھیل جاتی ہے۔ اس کیمیائی آلودگی میں سب سے اہم اور خطرناک کیمیائی جز سیسہ یعنی کہ لیڈ ہے، جو کیمیائی زہر ہے۔ یہ زہر فضا سے پھلوں، سبزیوں اور دیگر غذائی اجناس میں جذب ہو جاتا ہے اور انسانی جسم میں جا کر آہستہ آہستہ اثر دکھاتا ہے اور انسان کے اعصابی نظام کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح کیڈمیم سے آنکھوں میں زخم، گلے میں تکلیف، سینے میں تکلیف، پھیپھڑوں کی بیماریاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غذا کو کئی اور ذرائع سے آلودہ کرتے ہیں۔ ان میں ایک مثال گھی بنانے والی کمپنیوں کی ہے۔ گھی کی تیاری میں نکل اور ٹن ایک خاص مقدار میں عمل انگیز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر نکل اور ٹن کی مقدار بڑھ جائے، حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، تو وہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دودھ میں بھی کئی طریقے میں ملاوٹ کے کیے جاتے ہیں۔
جانوروں کو آکسیٹوسن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ دودھ زیادہ مقدار میں حاصل ہو، جو کہ ایک ہارمون ہے، اور جو ہارمون دودھ کے ساتھ مل کر انسان کے جسم کے لیے مضر صحت ہے۔ اس طرح کیمیائی ادویات کا استعمال ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ادویات کئی کیمیائی آلودگیوں کو جنم دے رہی ہیں اور بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ مثلا آرسینک کے استعمال سے معدے کی تکلیف، آنکھ اور ناک کی سوزش، جلد کی بیماریاں اور پائلس اور بواسیر کے علاوہ اس کی ذاتی موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اس طرح سائنائڈ ہے جس سے جسمانی کمزوری، سر کا درد، گھٹن کا احساس، سانس میں رکاوٹ وغیرہ محسوس ہونے لگتی ہے، جو آخر کار موت کا سبب بنتی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ اب خوراک میں ملاوٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی پر بھی مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس زمرے میں جیمز فوڈ ریسرچ پروگرام کا نام بہت اہم ہے۔ یہ 1976 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کا صدر دفتر جنیوا میں ہے۔ یہ پروگرام غذا کی ملاوٹ اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے شروع کیا گیا۔ اس وقت تقریباً دنیا کے 70 سے زائد ممالک اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اس پروگرام کے مقاصد یہ ہیں: غذا میں ہر قسم کی ملاوٹ کو روکنا، عوام الناس کی اچھی صحت کی حفاظت کرنا۔ 1990 تک دنیا کے بہت سے ممالک اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اور ان ممالک نے غذا میں ملاوٹ اور آلودگی سے متعلق بہت سی معلومات بھی جمع کرائی ہیں۔ ان معلومات سے ثابت ہوتا ہے کہ کل اقسام کے کیمیائی اجزاء، 1200 سے زائد انفرادی غذاؤں کا استعمال نوجوان اور بچے کرتے ہیں۔ ان تمام تحقیقات کے باوجود ہم ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچا ہے کہ کیمیکل کا زیادہ استعمال غذائی پیداواری سسٹم اور جینیاتی تبدیلیوں سے پیدا کردہ اناج، گوشت، انڈے، پھل اور خاص طور پر سبزیاں انسانی صحت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ تاہم اچھی صحت کے متلاشیوں کا ایک بڑا طبقہ کیمیائی غذا سے منہ موڑ رہا ہے، اور آج ہمیں مارکیٹ میں بظاہر عمدہ نظر آنے والی غذائی اشیاء کے ساتھ نامیاتی غذائی اشیاء بھی نظر آتی ہیں، جو کہ کیمیائی غذائی اشیاء کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہنگی ہیں، مگر کیمیکلز اور اس کے مضر اثرات سے خوفزدہ لوگ اسے دگنی قیمت پر خرید رہے ہیں تاکہ خود کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بچا سکیں، کیونکہ غیر معیاری اشیاء کا استعمال ہمیں دھیرے دھیرے خودکشی کی طرف لے جا رہا ہے، اور مرنے والے اپنے قاتل سے ناآشنا ہیں۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ غذائی اجزاء میں ملاوٹ کی روک تھام کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک تمام اشیاء کی فرق پر پابندی نہیں ہوگی اس خطرناک صورتحال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جراثیم کش ادویات استعمال کو کنٹرول کیا جائے، فصلوں کو تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے بیج استعمال کیے جائیں جو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جراثیم کش ادویات کے استعمال کے سلسلے میں کسانوں کو تربیت دی جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ غذائی ملاوٹ اور آلودگی کو روکیں۔ ان تمام اقدامات سے انسانی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور انسانی زندگی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو کہ ادارے فوڈ پروڈکشن کے اندر کی صنعت میں موجود ہیں۔ ان سب کو مانیٹر کرنا چاہیے، ان سب کی ہر جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کو مانیٹر کر کے ان کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ فضائی آلودگی اور غذائی آلودگی پیدا تو نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پر پولٹری انڈسٹری میں جو کہ فیڈ تیار کی جاتی ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تو موجود نہیں جو کہ پولٹریز کو یا مرغیوں کو کھلائی جا رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ انڈے اور مرغی کے گوشت میں شامل ہو کر ہمیں غذائی آلودگی کی شکل میں ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں پہ عمل کر کے ہم غذائی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں۔